تو وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اور پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کریں گے، وہ ان کو پاک کریں گے۔ پاک کرنے سے بات تو گہری ہے، لیکن دو چیزیں سمجھ لیں کم از کم اس سیشن میں، 2-3 منٹ میں بہت آسان سی بات ہو جائے گی۔ پاک کرنے کا تعلق ایک میرے عقل سے ہے اور ایک میرے دل سے، ایک عقل سے ایک دل سے۔ دل پاک ہو جائے، عقل صاف ہو جائے۔ دل کا پاک ہونا کیا ہوتا ہے کہ میرے دل میں لالچ ہے، میرے دل میں غصہ ہے، میرے دل میں جیلسی ہے، حسد ہے، میرے دل میں غفلت ہے، میرے دل میں سستی ہے، میرے دل میں بہت ساری نیگیٹو کوالٹیز ہیں۔ اس کلام کے ذریعے وہ جو میرے اندر کوالٹیز ہیں نا، یا میرے اندر مجھے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، میرے اندر جو ہے وہ صبر نہیں پایا جاتا، وہ چیزیں جو میرے اندر کم ہیں نا، وہ گندگیاں جو ہیں میرے اندر، وہ پاک ہونی شروع ہو جائیں گی۔ مجھے احساس ہونا شروع ہو جائے گا بات کیسے کی جاتی ہے کسی سے، رحم کیسے کرتے ہیں کسی سے، صبر کیسے کرتے ہیں، سچ کیسے بولتے ہیں۔ ڈرپوک ہونا چھوڑ دوں گا میں، مجھے ہمت آ جائے کہ میں سچ بات کہہ دوں، تو یہ چیزیں ہیں پہلا ایلیمنٹ پاکیزگی کا، جو اندر سے پاک ہوتا چلا گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا گیا، اور اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ بھی، اس کو گندگیاں سمجھ لیں ایک طرح سے، وہ پاک ہو رہی ہیں آہستہ 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 آہستہ۔ دوسری طرف ہے میری سوچ، کیا چیز قابل قبول ہے، کیا چیز قابل قبول نہیں ہے، کس چیز کی تک بنتی ہے، کس چیز کی تک نہیں بنتی، کون سی آرگیومنٹ ہے یا دلیل ہے جو واقعی مضبوط ہے، اور کون سی دلیل ہے جو خواہ کی میں قبول کر رہا ہوں، اس کے پیچھے نہ سر نہ پیر۔ قرآن نے ہمیں سوچنا سکھایا ہے، افلا تعقلون لعلکم تتفکرون، ہمیں سوچنے والی قوم بنایا ہے۔ قرآن اور ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک انقلاب ہے باقی مذاہب کے بمقابل۔ وہ کیوں؟ اور مذاہب میں ہے جو کہا ہے وہ مان لو، بس تمہیں کہہ دیا اب یہی کرو، اس کے آگے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے دین میں عقل، بار بار عقل کا ذکر، عقل استعمال کرو، سوچو، اینالائز کرو، جانو، دنیا جہاں کو گھومو اور سمجھو دنیا کیسے بنی، کیا ہوا، فانظروا کیف بدأ الخلق، دیکھو جا کے کہ خلق کیسے شروع ہوئی۔ تو یہ جو یہاں پر کہا گیا نا وہ یزکیہم، اس میں دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور یہ بڑی عظیم بات ہے کہ ان کی اپنی شخصیت میں یہ تزکیہ ہے۔ پہلے انہوں نے اپنی عقل سے سوال پوچھے اپنی سیرت میں کہ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، اپنے والد سے پوچھنے اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، انہوں نے عقل استعمال کی۔ اور پھر ان کے امتحان جو تھے سارے کے سارے، وہ ان کے دل کے امتحان تھے۔ کتنا بڑا، کتنا پکا کسی کا دل ہو کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو صحرا کے درمیان میں چھوڑ دے، رائٹ؟ اسی لیے وہ دعا بھی کرتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس دن کسی چیز کا فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بچا ہوا دل، سلیم دل لے کر آئے، صحیح سلامت دل لے کر آئے۔ تو ایک ہے عقل کا پاک ہونا، ایک ہے دل کا پاک ہونا، اور ان کی دعا میں دونوں کی پاکیزگی تھی۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو ہم ان دونوں چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ دعا انہوں نے کی تھی ہمارے نبی کے لیے آنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ جو قرآن ہمارے پر نازل ہوا ہے اس میں یہ چاروں چیزیں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری زندگی میں لائے قرآن کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا۔